بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے نفحۃ العرب 14واں سبق ہے۔ وقال المأمون لأبی علی المعروف بأبی یعلی المنقری، کہ مأمون جو ابی علی جو معروف ہے ابی یعلی کے نام سے، ابی یعلی المنقری، بلغنی انک امی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی ان پڑھ ہے، ان پڑھ یعنی آپ نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تُقِيمُ الشِّعْرَ، اور آپ شعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَأَنَّكَ، اور آپ کی تیسری جو عیب ہے، أَنَّكَ تَلْحَنُ فِي كَلَامِكَ، کہ آپ غلطی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ فی کلامی کا، تو اپنی گفتگو میں غلطی کرتا ہے۔ یہ تین باتوں کے مجھے اطلاع ملی ہے۔ فقال، کس نے کہا؟ علی ابی یعلی المنقری نے، یا امیر المؤمنین، اما اللحن، لحن یعنی غلطی جو ہے، فربما سبقنی لسانی، کہ کبھی کبھی میرے زبان آگے نکل جاتی ہے، میرے زبان یعنی سبق لسانی ہو جاتی ہے، بشیء کسی شے پر، من ہو اس میں۔ واما الامیہ، اور ان پڑھ ہونا جو ہے، وکسر الشعر، اور شعر نہ کہنا، فقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ وکان لا ینشد الشعر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی لا ینشد الشعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی نہیں کہتے تھے۔ فقال المأمون، تو مأمون نے کہا، سألتک، میں نے آپ سے سوال کیا، عن ثلاث عیوب فیک، آپ میں جو تین عیب ہے اس کے بارے میں نے سوال کیا۔ فزدتنی عیبا رابعا، تو آپ نے ایک اور عیب کا اضافہ کر دیا، وہو الجہل، اور وہ عیب کیا ہے؟ جہل ہے۔ اور جہل کیوں ہے؟ یا جاہل ان ذالک فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت ہے۔ ان ذالک فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ شعر نہ کہنا اور ان پڑھ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ وفیک، اور آپ میں یعنی تجھ میں، وفی امثالک، اور تیرے جیسے دوسرے ہیں اس میں، نقیصۃ، نقیصۃ، تو یہ اس میں عیب ہے۔ وانما منع ذلک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا اس سے، یعنی کس سے؟ کسر شعر سے اور ان پڑھ ہونا، یعنی اس سے منع کیا گیا تھا، لنفی، کہ تہمت سے بچنے کے لیے، کہ تہمت سے بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عیب شعر میں ہے اور یا کتاب میں ہے، لکھنے میں اور شعر میں، ان دونوں میں، یعنی لکھنے اور پڑھنے میں عیب نہیں ہے، اور شعر میں بھی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اس وجہ سے ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہمت سے بچ جائے، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ تو ویسی بھی شاعر ہے اور یہ تو اتنے بڑے تعلیم یافتہ ہے، اس وجہ سے اپنے تعلیم کی وجہ سے یہ سب کچھ کہتے ہیں اور سب کچھ بولتے رہتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے۔ وقد قال تبارک و تعالیٰ، اور پھر مأمون نے یہ آیت پڑھی، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے پہلے، آپ نہیں پڑھتے تھے، من قبلہ اس سے پہلے، من کتاب کسی کتاب کو، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اس سے پہلے آپ لکھتے تھے، بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اگر اس طرح ہوتا تو پھر شبہ کرتے، المبطلون، مبطل یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ پھر شبہ کرتے کہ یہ اس وجہ سے قرآن کریم جو نازل ہوا ہے آپ پر، اس میں شبہ کرتے تھے۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ، اس عبارت کا ترجمہ۔
اور اس کے بعد ہم اس کے کچھ اعراب پڑھیں گے. مثلا قال المأمون لأبی علی، لیکن یا تنوین علی تو یہاں پر بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے، تو یہاں پر علی المعروف بأبی یعلا المنقری بلغنی أنك أمي وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن في كلامك، فقال يا أمير المؤمنين أما اللحن فربما سبقني لساني بالشيء منه، وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا وكان لا ينشد الشعر. فقال المأمون سألتك عن 3 عيوب فيك فزدتني عيبا رابعا وهو الجهل، يا جاهل إن ذلك في النبي فضيلة وفيك وفي أمثالك نقيصة، وإنما منع ذلك النبي لنفي ظنة تهمة عنہ، تاکہ اس سے اس تہمت کی نفی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سے منع کیا گیا تھا. لا لعیب فی الشعر والکتاب، شعر اور کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے. وقد قال تبارک وتعالی وما كنت تتلو من قبلہ، یہ سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت میں یہ آیت ہے سورہ عنکبوت. لا تخطوا بیمینک. ابھی یہاں پر کچھ قاعدے ہیں، اس کو پڑھیں گے. قاعدہ ایک یہ ہے کہ یہاں اب ان کے اعراب ہیں. اب ان کے اعراب اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم. علی کی طرف مضاف ہے تو اعراب یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے تو اعراب بالحرف ہے. اس کے اعراب بالحرف ہے. یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو اس کے اعراب بالحرف ہے. اور اعراب بالحرف یا کے ذریعے سے بالیا. یہاں پر یہ موصوف ہے، ابھی یہ موصوف ہے. المعروف یہ صفت ہے، یہ اس کے لیے صفت ہے. لأبی علی المعروف یہ اس کے لیے صفت ہے. المعروف یہ متعلق ہے المعروف کے. یا علا بھی ابی یا علا. ابی جو ہے یہ اس کے اعراب بھی اب ان کی طرح ہے، اس کی طرح. المنقری یہ بھی اس کی صفت ہے. بلغنی بلوغ سے ہے، بلوغ کے معنی پہنچنا. بلغ یبلغ، بلغ یبلغ پہنچنا. بلغنی یہ نون وقایہ اور یہ ضمیر
متکلم. ان کا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور کا اسم ہے، منصوب ہے محلاً، محلاً منصوب ہے اس لیے کہ ضمیر ہے اور مبنی ہے. امیٌ، ان کا امیٌ، کہ تو امی ہے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو جس نے کچھ لکھا پڑھا کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں ان پڑھ. ایک ہوتا ہے جاہل، جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ جانتا نہ ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. وہ ان کا یہ بھی اس طرح اسم ہے، اس میں ان. لا تقیم، تقیم یہ اقام یقیم اقامت ان سے ہے. لا تقیم الشعر، کہ آپ شعر کو نہیں صحیح نہیں پڑھ سکتی یا آپ شعر نہیں کہہ سکتے. لا تقیم الشعر، ایک یہ، ایک دو یہ کہ آپ شعر نہیں پڑھ سکتے. وَأَنَّكَ تَلْحَنُ، ان کا یہ بھی اسم ان اور تلحن یہ خبر ہے ان کا. تلحن یہ باب فتح یفتح سے، باب فتح یفتح سے. لحن یلحن. فی کلامک یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ اور ضمیر مجرور متصل ہے، اسم کے ساتھ متصل ہے تو مضاف الیہ ہے. جار مجرور مل کر اس کے ساتھ متعلق تو ظرف لغو ہے، ظرف لغو اس کے ساتھ متعلق ہے. فقال، یہ قال میں ہو ضمیر جو ہے یہ راجع ہے کس کی طرف؟ مامون کی طرف. مامون کی طرف، مامون کی طرف نہیں، یہ ابی علی کی طرف. فقال میں ہو ضمیر جو ہے یہ ابی یا امیر المؤمنین. یا پر ندا کا ایک قاعدہ اور بیان کریں گے. یا امیر مضاف ہے اور المؤمنین مضاف الیہ ہے، تو جب یا حرف ندا کے بعد مضاف ہو تو اس پر اعراب نصب ہے. یا امیرا، یا امیرن. اور مؤمنین کے اعراب، اس کے اعراب بالحرف ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہے. یعنی یا میں اس میں یا ما قبل مکسور ہے. مؤمنین یا ما قبل مکسور. اور ہم نے پڑھا ہے کہ جمع سالم کی جو نون ہے المؤمنین نہ اس پر فتحہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین. اما اللحن جو غلطی ہے، غلطی، فربما کبھی کبھی. سبقنی لسانی، سبقنی لسانی، یہ سبقنی کے لیے فاعل ہے، نون وقایہ ہے اور یہ مفعول بھی ہے کہ میرے زبان. اور یہ لسانی یہ ضمیر متکلم اور ضمیر مجرور متصل ہے، مجرور متصل ہے. بالشیء متعلق اول او منہ متعلق ثانی، ظرف لغو. الامیہ ان پڑھ ہونا، ان پڑھ ہونا. قصر الشعر، شعر نہ کہنا. تو اس نے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے آپ کہ میں شعر بھی نہیں پڑھ سکتا اور میں امی بھی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعر نہیں پڑھ سکتے تھے. فقط کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیًا، نبی کریم کان النبیو، یہ کانا افعال ناقصہ ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص ہے. اور یہ اسم کانا اور یہ خبر کانا. وہ حرف عطف ہے. وَكَانَ لَا يُنشِدُ الشِّعْرَ، انشد ينشد انشاد، نظم پڑھنا، شعر پڑھنا، اس کے لیے انشدہ. اس وجہ سے نشید جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نظم کو. جو نظم پڑھتے ہیں ہم اس کو
نشید کہتے ہیں۔ فقال المأمون، تو مأمون نے کہا، اس پر غصہ ہو گئی، اور اس غصے میں اس نے کہا کہ سألتو کا، میں نے آپ سے، سألتو یہ ضمیر مرفوع متصل محلاً مرفوع ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور مفعول ہے۔ عن یہ حرف جر میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے جب کسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عن لگاتے ہیں۔ صلاح سے یہ عدد ہے، یہ عدد، عیوب یہ معدود ہے، اور ثلاثہ عیوب عیب کی جمع ہے، اور عیب جو ہے عیبۃ کی جمع ہے، تو اس کے لیے ثلاثہ کا لفظ لے آئے۔ ثلاث عیوب فی کا، یہ فی کا جو ہے یہ ثابتۃ فی کا، یہ ثابتۃ کے متعلق ہے، اور یہ صفت ہے کس کے لیے؟ عیوب کے لیے، عیوب کے لیے صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر یہ تمیز ہے۔ ثلاثہ کے لیے ممیز تمیز مل کر جر مجرور ہے، اور جر مجرور مل کر سألتو کے لیے سألتو کے متعلق ہے، ظرف لغو ہے، ظرف لغو۔ فزدتنی یہ ہے زیادہ، یزید سے، زیادہ یزید، زیادہ زیادہ، جس طرح زدتا، بعتا، یا عدتا، بعتا، زیادہ یزید، قال یا باع یبیع، تو زیادہ یزید، زیادہ زیادہ، زادو زیادہ، زیادتا، زدنا، زدتا، یہ زدتا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، زدتا، یہ دال جو ہے دونوں قریب المخرج ہے، تو اس وجہ سے اس دال کو تا سے مطلب کیا، یہ نون وقایہ ہے۔ فزدتنی یہ یا متکلم ہے اور منصوب ہے اس کے لیے، تو آپ، اور اس میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ عیباً رابعاً، تو آپ نے اس میں سے ایک عیب کا چوتھا عیب کی اضافہ کیا، چوتھا عیب کا اضافہ کیا، اور چوتھا عیب کیا ہے؟ وہ هو الجہل، اور وہ جہل ہے۔ اور یہاں پر منادا جو ہے یہ حرف ندا، اور یہ منادا واحد یعنی مفرد ہے، تو مفرد یہ مرفوع ہے، یا جاہل، یا رجل، ان ذالک فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلۃ، تو یہ فی النبی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ امی تھے اور وہ کان شعر نہیں کہتے تھے، تو میں بھی امی اور شعر نہیں کہتا، تو آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ میرے لیے فضیلت ہے، تو آپ کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے۔ وفی کا وفی امثال کا نقیصۃ، یہ بھی مقدم ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے ظرف مقدم ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے، اس کے متعلق ہے، اور یہ اس کے متعلق ہیں۔ وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْيِ الظِّنَّ، ظن کہتے ہیں تہمت کو، کہ تہمت عن ہو، میں ہوں ضمیر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہو تہمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہمت کی نفی ہو، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لا لعیب، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ شعر میں اور کتابت میں کوئی عیب ہے کہ آپ شعر نہ کہیں، اور کتابت میں اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وقد قال تبارک و تعالی، اور کا بے شک اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطوا بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اگر اس سے پہلے کوئی کتاب کی تلاوت کرتے، پڑھتے، ولا تخطوا بیمینک، اور وما كنت تتلو، اور آپ نے نہیں کہا، نہیں پڑھا ہے، من قبل سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطوا بیمینک، نہ کچھ لکھا ہے، اس وجہ کیوں نہیں لکھا؟ اس وجہ سے
کہ اگر یہ کرتے لرتاب المبتلون، تو مبتلون جو ہے جو مخالفین ہے، اور جو مبتلین سے یہاں مراد یہود ہیں، تو وہ شبہ کرتے. تو اس شبہ سے بچنے کے لیے، اور مامون نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، وفی کا وفی امثال کا، آپ میں اور آپ جیسوں میں یہ عیب ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.